بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ہم عمر بھر نمازیں، نیکیاں، حج، زکوٰۃیں، اعمال شریعت ادا کرتے رہتے ہیں، اس حال میں کہ ان اعمال کا دشمن یعنی نفس بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے ایک شخص کسی اپنے دشمن کے ڈر سے کہ کہیں مجھے یہ ہلاک نہ کر دے، وہ اپنے وطن سے ہجرت کر دیتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا دشمن میرے ساتھ تو کیا میری ایکٹیویٹی سے بھی محروم رہے، اسے خبر تک نہ ہو جو ہے میری، اسی میں میری حیات ہے۔ دوسرا اس کے برعکس دشمن کے ڈر سے وطن سے تو ہجرت کر لیتا ہے، لیکن اپنے دشمن کو بھی ساتھ رکھتا ہے اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو نے 40-50 سال عبادت کی، روزے رکھے، مکے جا کر حج کیے، نیک اعمال کیے، اچھے کاموں میں زندگی گزار دی تو نے، لیکن تیرا دشمن تیرے نفس کا چوہا تیرے نیک اعمال کی گندم کھانے والا اگر نہ ہوتا تو تیری عبادت کا کچھ اثر تو تجھ پر ہوتا، تیری چال و چلن بدل جاتی، تیرے رنگ و ڈھنگ بدل جاتے، تیرا کوئی کردار بدل ہو جاتا، مگر تم نے اعمال کا ڈھیر تو لگا دیا انسان، لیکن افسوس کہ تیرا دشمن اندر سے ہی تیری عبادات کو کھاتا رہا۔ جن اعمال کو تو پہاڑ سمجھتا رہا وہ تو ریت کے پہاڑ نکلے، کیونکہ تم نے نفس کے چوہے کو لگام ہی نہ دی، اس کو قید ہی نہ کیا، اسے اپنی فصل میں آزاد چھوڑ دیا، اور اس نے پھر تیری خیر کی فصل کو برباد کر دیا، کیونکہ نفس امارہ کا تو پیشہ ہی تباہی، بربادی، گناہ و معصیت ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اگر آدمی رات دن نماز و روزہ جیسی طاعت و بندگی میں مشغول رہے اور ہمیشہ وہ قائم اللیل و صائم الظہر رہے، تو اس کے باوجود بھی نفس امارہ نقصان پہنچانے سے یا گناہ سے باز نہیں آتا، کیونکہ اس کی تو خصلت ہی گمراہی ہے۔ اور آدمی چاہے رات دن مسائل فقہ کے مطالعہ میں مشغول رہے یا ریاضت، تقوی و تلاوت قرآن و حدیث کے مطالعہ میں مصروف رہے، نفس ہمارا پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، کہ اس کا یارانہ شیطان و دنیا سے ہے۔ آدمی چاہے خانہ کعبہ کا طواف و حج کرتا رہے یا میدان جنگ میں جہاد و قتال کرتا رہے، جب تک کہ اس کا نفس قید نہ کر لیا جائے تو وہ ساری جو نیکیاں و عبادات ہیں وہ ضائع کرتا رہے گا۔ اے انسان، تجھے عبادت کے دوران نفس کی حرکات و خصلتوں سے بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ اندر سے نفس آزاد پھر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے تیری عبادت کا اثر تیرے ظاہر و باطن پر نہیں ہو رہا۔ تو عبادت بھی کر رہا ہے لیکن غریبوں کا ناحق مال بھی کھا رہا ہے، تو عبادت بھی کر رہا ہے ساتھ رشوت بھی لے رہا ہے، تو عبادت بھی کر رہا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی سے حسد بھی کر رہا ہے۔ سامعین کرام، حسد نفس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس کا نفس آزاد ہو جائے، اس کے اندر وہ آزادی سے گھومتا پھرتا رہے، تو وہ آدمی حسد سے بچ نہیں سکتا۔ بے شک وہ نمازیں پڑھتا رہے لیکن نفس اس کو حسد سے جو ہے ہلاک جو ہے کرتا رہے گا، جو انسان کی پھر یہی حسد عبادت کو کھا جاتا ہے اسی نفس کے ذریعے۔ کسی نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بارش کے فائدے اور نقصان بتائیں، تو اس نے کہا فائدہ یہ ہے کہ میری فصل کو بارش نے سیراب کیا اور اس سے وہ فصل زندہ ہو گئی، اور نقصان یہ ہے کہ اس بارش نے ہمارے جو ہمسایہ تھی ان کی فصل کو بھی سیراب کر دیا۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا را اس چیز سے نکلیں، خود کو حسد سے پاک رکھیں۔ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنی عبادت کر رہا ہے۔ پہلے مسجدوں میں جو ہے نمازی نہیں مل رہے تھے، آج مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کثیر ہے،
لیکن جو حاسد ہیں ان کی تعداد بھی کثیر ہو گئی ہے۔ ہم نمازیں پڑھ کے حسد کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا جو ہے پیٹ چاک کرنے کی کوشش میں، اس کی پاؤں پکڑنے کی کوشش میں تاکہ وہ آگے نہ بڑھے، یہ حسد ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا اور پناہ کا حکم دے رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حسد کرنے والوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ حسد کو اگر آسان معنوں میں سمجھا جائے تو حسد خدا کی تقسیم سے اختلاف کا نام ہے، اور یہ نفس ہی کر سکتا ہے، یعنی کسی مستحق کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا۔ ایسا وہی شخص سوچ سکتا ہے جو خدا سے غافل اور طلب دنیا میں گرفتار ہو اور وہ نفس کا بندہ بن گیا ہو۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو پاک فرماتے ہیں کہ جو دل حب دنیا کی ظلمات میں گھر کر خطرات شیطانی اور ہوائے نفس کی اماج گاہ بن چکا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نہیں پڑتی، اور وہ جس دل پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نگاہ رحمت نہ پڑے تو وہ سیاہ ہو کر، گمراہ ہو کر ہرس اور حسد سے بھر جاتا ہے۔ اور اسی حسد کے باعث قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ ہرس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ گندم کھلا کر بحث سے نکلوا دیا، اور کوبر نے ابلیس کو مرتبہ لعنت پر پہنچا دیا۔ جو دل خانہ ہوس بن جاتا ہے وہ ہر وقت جو ہے ہرس اور حسد اور غرور سے پر رہتا ہے، کمینی دنیا کی خاطر وہ پریشان رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک ہی دل میں جو ہے دین اور دنیا جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح کہ آگ اور پانی ایک ہی برتن میں جمع نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا درس ہی حسد کا دیتی ہے۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علم رحمانی ہے جس کی تعلیم ترک دنیا ہے، اس سے اہل طاعت حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا علم شیطانی ہے جس کی تعلیم ہرس اور حسد ہے، اور اسے اہل بدعت اور خوار لوگ جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کے دشمن بھی تین لوگ ہوتے ہیں، اور وہ تینوں دشمن دنیا کے دوست ہوتے ہیں، ایک منافق، دوسرا حاسد اور تیسرے کافر۔ جو شخص راہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ حب دنیا، ہرس و حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، فقیروں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز سے جو ہے وہ حسد کرے، کسی کو خوش نہ دیکھ سکے۔ ضروری نہیں کہ وہ عبادت نہ کرتا ہو، عبادت ایک الگ میٹر ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ حسد سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں یا اس قسم کی مہلک بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر نفس کی اصلاح کریں، اس کو لگام دیں، وگرنہ یہ جو آپ کی تمام عبادات ہیں ان میں کبھی ریاکاری کا داغ اور کبھی ان کو جو ہے کھاتا رہے گا جس طرح چوہے دانہ گندم کھاتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔